ایونٹ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اکنامک اسپیشل کو لے کر ہے۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ اور اکنامکس سے ریلیٹڈ بات کریں گے، جو کہ ہے آپ کا جیو پالیٹکس آن گلوبل ٹریڈ۔ جیو پالیٹکس آن گلوبل ٹریڈ کا سمپل سمجھ لیجیے گا کہ اصل میں کیا ہوتا ہے، جو نیشنز ہوتی ہیں یا انٹرنیشنل مارکیٹ ہوتی ہے، وہاں پر کنٹریز کے درمیان پولیٹیکل اور اسٹریٹجیکل رولز ہوتے ہیں کنٹریز کے، ٹھیک ہے۔ تو ان کنٹریز کے جو رول ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے ایک دوسرے کے تعلقات ہوتے ہیں آپس میں، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ جو کاؤنٹر پارٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گلوبلی یہ تمام افیئرس کو لک آفٹر کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے ہماری اکانومی کے اوپر، جو کہ ہم انٹرنیشنل کے اندر ڈسکس کرتے ہیں انٹرنیشنل اکنامکس کے اندر۔ تو یہ انٹرنیشنل اکنامی میں ہمارا بہت امپورٹنٹ ٹاپک رہتا ہے، لیکن یہ کرنٹ ایشوز ہیں کیونکہ یہ ریلیٹڈ ٹو کرنٹ ویوز ہیں، اور ان کے بعد کرنٹ پالیسیز بنیں گی یا کرنٹ جو رولز ہوں گے وہ پلے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا کنڈیشن ہوتی ہے، یہاں سب سے پہلے اس کے کی امپیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹریڈ ڈسرپشنز۔ ٹریڈ ڈسرپشن کیا ہوتی ہیں کہ بہت سارے کنفلکٹس، بہت ساری پابندیاں، بہت سارے جیسے کہنا چاہیے کہ جنگیں یا جنگ و جدل جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن کریٹ کرتی ہے، جو پالیسیز کو ہم سایہ بنانے میں مدد کر رہے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ چائنا کا بات کر لیتے ہیں، تو چائنا ٹریڈ وار شروع ہو چکی ہے جو کہ انڈیا یو ایس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر بات کرتے ہیں تو رشیا کی بھی وار شروع ہو گئی یوکرین کے ساتھ، جو کہ کنفلکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کنفلکٹ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، وہاں سے ٹریڈ روٹس وغیرہ کے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگوں نے ٹینشن لگا دیے ہیں، کچھ لوگوں نے ٹیرس بڑھا دیے، کچھ لوگوں نے بیرل لگا دیے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں اور آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ کو بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ ڈبیٹ کے قابل بناتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ امپیکٹس ہوتے ہیں آپ کے جیو پولیٹیکل، جو کہ آپ کی انٹرنیشنل اکنامی پہ پڑ رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جی، ایک اور ایشو آتا ہے، جب جیو پولیٹیکل ایشوز آتے ہیں تو آپ کا جو سپلائی چین ہوتی ہے اس میں بڑا شفٹ آ جاتا ہے، کیونکہ بہت ساری کمپنیز ایسا کرتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو شفٹ کرنے لگتی ہیں، اپنی پروڈکشن کو کہیں اور لے جانے لگتی ہیں، یا اپنی جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کی سپلائی کو شفٹ کرنے لگتی ہیں، کیونکہ جیو پولیٹیکل امپیکٹس آ جاتے ہیں، پریشر ہوتا ہے، کنٹری پریشر ہوتا ہے، جس کنٹری کے اندر وہ مینوفیکچر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہاں شفٹ آن آتا ہے۔ اور شفٹ ڈاؤن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے، جس ٹینشن کو آپ ایزیلی ایکسیس نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں ہم بات کرتے ہیں، سمپل سی بات سمجھ لیجیے گا کہ سپلائرز ہیں آپ کے، جو اکنامی بیلنسر ہیں یا جو اکنامی کے اندر اپنا پارٹیسپیشن کر رہے ہیں، ان کا اوپر بہت زیادہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، اور بہت زیادہ ریزلٹنگ وے میں ان کو تباہ حالی دیکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آتا ہے۔ جیسے چائنا ون اسٹریٹجی یہاں مینشن کیا ہوا ہے، تو وہ یہی ہے کہ چائنا کی پروڈکٹس کے اوپر بہت زیادہ سینکشن لگ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں لگ رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک سپلائی چین پرابلمز آ رہا ہے۔ اب یہاں ایک اور کنڈیشن آتی ہے کہ جناب آپ کی جو اکنامک الائنسز ہوتی ہیں یا بلاکس ہوتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں اور بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے اکنامک جو الائنسز ہیں یا بلاکس ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سینکشن لگا رہے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو ٹائٹن پالیسیز دے رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ آپ کے اوپر ٹریڈ سینکشن لگا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ جنرل پبلک تک نہیں پہنچ پاتی، یا اس کے جو سپلائی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بنتا ہے، یہ بہت زیادہ ایک کانسٹنٹ پرابلم دیکھی جاتی ہے۔ اس پرابلم کو یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جب جیو پالیٹکس ہوتی ہے تو جیو پالیٹکس کے اکارڈنگ یہ تمام مسائل جو ہیں وہ انٹرنیشنل اکنامکس کے اندر جنریٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑا عجیب سا سسٹم ہو جاتا ہے کہ کچھ نیچرل ریسورسز کچھ خاص ممالک کے پاس ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، اور وہ کیا کرتے ہیں، جو تمام ارتھ سے یا نیچرل ریسورسز جو مل رہی ہوتی ہیں ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بالکل فیئر نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ اس کی کاسٹ اتنی ہوتی ہے، اس کی پرائزز بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کوئی ایسی پالیسیز بھی نہیں بنا پاتے۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب وہ ریسورسز کسی سے آپ پرچیز کرتے ہیں یا بائی کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو معاملات ہوتے ہیں بہت زیادہ
جسے کہنا چاہیے زبوالی کی طرف چلے جاتے ہیں، جو گلوبل پرائزنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آپ کے لیے ڈسٹرب کریٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو کنٹرول ہے وہ آپ کے جو ریسورسز ہیں، انرجی ریسورسز ہیں یا ایکسیس ریسورسز جو آپ کے پاس موجود ہیں، ان کا جب ڈسٹریبیوشن پراپر نہیں ہو پاتی تو یہاں بھی ایک زیادہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے. تو یہ بھی سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہاں کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ جب جیو پالیٹکس ہوتی ہے تو مختلف قسم کے کنٹریز جو ہیں وہ اپنی کرنسی وار شروع کر دیتے ہیں، اپنی فائنینشیل سینکشن لگانا شروع کر دیتے ہیں کنٹریز کے اوپر، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں کی ریسورسز ضائع ہو جاتی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اب اگر دیکھیں تو بہت سارے انٹرنیشنل بینکس ہوتے ہیں جو کہ ریسورسز کو بہت زیادہ مانیٹائز کر رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان مانیٹائزیشن کے دوران ان سے جو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یا ان کے جو ریکارڈ کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک اچھا امپیکٹ کریٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کبھی کبھار کہ جو انویسٹمنٹ فلو ہوتے ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جو توجہ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے ایسے کنٹریز کے اوپر. پھر اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم تک بہت سارے لوگوں کے ایکسیس نہیں ہوتا، بہت ساری کنٹریز کے ایکسیس نہیں ہوتے کیونکہ وہ جیو پالیٹکس کے اکارڈنگ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ ریزلٹنگ وے میں دیکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف کی یا زبوالی کے دائرے میں دیکھا جاتا ہے. اب یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیو پالیٹکس بہت زیادہ اکانومی کے اوپر اپنا رول رکھتی ہے، بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. اس امپیکٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انڈسٹریل بزنسز ہوتے ہیں، جو آپ کا ادارے ہوتے ہیں، ان کی ڈائریکشن تبدیل ہو جاتی ہے، ٹریڈ ڈائریکشن کو تبدیل کیا جاتا ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے خاص ہم ہی سے پالیسیز کو یوز کرنا ہے یا ہماری بنائی ہوئی پالیسیز کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے ادارے جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو کھوتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں امبیلنسز آتے ہیں اور امبیلنسز آنے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ ریسورس کی فلاح دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انٹرنیشنل اکنامکس کے اندر ہم کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں یا ہیکشر اولن تھیوری کی بات کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ قسم کے جو سائنٹسٹ جو ارلیئر گزرے ہیں ان کو اگر بات کرتے ہیں اور جب اس کے بعد جیو پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ریزلٹنگ کرتا ہے کہ ان تمام ماڈلز کا جب ہی کام آئے گا جب جیو پالیٹکس انٹر نہیں ہوتی. لیکن جب جیو پالیٹکس انٹر ہوتی ہے تو وہاں یہ تمام اکنامک ریسورسز ضائع ہونے لگتی ہیں اور ان کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں.